آج ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے جمع کے متعلق، یعنی اسم کی ایک تو جینڈر کے لحاظ سے قسمیں ہیں، اسی طرح اسم کی جمع کے لحاظ سے بھی قسمیں ہیں، اور اردو میں اور انگریزی میں واحد اور جمع ہوتا ہے، عربی میں بھی واحد اور جمع ہوتا ہے، مگر عربی میں ایک ڈوئل بھی ہوتا ہے، تثنیہ۔ تثنیہ کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم ذرا واحد اور جمع کو دیکھ لیں۔ اردو زبان میں اکثر اگر مؤنث استعمال ہو رہا ہو کوئی ناؤن، تو اس کے اندر جب جمع کرتے ہیں تو مثلا میز کی جمع میزیں بھی ہوتا ہے اور میز کی جمع میزوں بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جملے میں کہاں وہ اسم آ رہا ہے پلورل فارم میں، اور کس لحاظ سے آ رہا ہے، اس لحاظ سے پھر آپ اس کی ساتھ بعض اوقات میزیں لگاتے ہیں اور بعض اوقات میزوں کرتے ہیں۔ یہ چیز انگریزی میں نہیں ہوتی۔ انگریزی میں مثال کے طور پہ جو ٹیبل ہے وہ ٹیبلز ہے، اور بس وہ ٹیبلز ہی رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے وہاں پر آ جائے۔ وہاں پر ہم کہیں یہاں میزیں پڑی ہیں یا میزوں پر کچھ رکھا ہے، ادھر ٹیبلز ہی رہے گا، وہ چینج نہیں ہوتا۔ لیکن اردو میں مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عربی میں جنرلی یہ استعمال ہوگا۔ تو میز میزیں، کتاب کتابیں کتابوں۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ جو اردو میں واو نون غنہ ایڈ ہوا اور یہ نون غنہ ایڈ ہوا، عربی میں واو نون ایڈ ہوتا ہے اور یہ نون ایڈ ہوتا ہے جب آپ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور عربی میں جمع کا مطلب ہے تین یا تین سے زیادہ۔ اردو میں دو یا دو سے زیادہ جمع ہوتی ہیں، انگریزی میں بھی، لیکن عربی میں تین یا تین سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ مسلمن ہے، تو اس کے ساتھ اگر واو نون لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمون، یہ پلورل ہے، مسلمن واحد مسلمون جمع۔ اسی طرح مسلمینا بھی ایک جمع ہے۔ یا اگر کافر سے لگیں گے تو پھر کافرونا اور کافرینا یہ جمع ہے۔ اس میں ہوا کیا کہ اسم کے اینڈ پر واو نون یا یہ نون لگا دی گئی، اس جمع کو کہتے ہیں مکمل سالم جمع، جمع سالم۔ اور جمع سالم میں اور دوسری جمع میں ایک فرق ہوتا ہے صیغے کے استعمال کا، اس لیے اس کی پہچان ضروری ہے، اور یہ پہچان بہت آسان ہے۔ تو اگر واحد ہوگا مذکر، اس کے آگے واو نون یا یہ نون لگ جائے گی، اور اگر واحد ہوگی مؤنث یعنی مثلا مسلمتن ہوگی تو وہ ہو جائے گی مسلماتن، کافرتن ہوگی تو کافراتن، رفع کی فارم کے اندر یہ جمع سالم کہلائی جائے گی۔ ایک دوسری جمع ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹوٹی پوٹی جمع، یعنی آسانی کے لیے آپ ٹوٹی پوٹی کہہ سکتے ہیں، ویسے اسے کہتے ہیں جمع مکسر۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں کتاب، تو کتاب سے کتابونا اور کتابینا بنانے کی بجائے آپ اس کو ذرا توڑ پھوڑ دیتے ہیں، بیچ میں ایک الف آ رہی ہے، اس الف کو اگر آپ سائڈ پہ لے جائیں اور بیچ میں جو چیز بچ جائے اس کو جمع بنا دیں کتب، تو اب بیسیکلی کیا ہوا، کتب پلورل ہے لیکن یہ ٹوٹی پوٹی جمع ہے۔ اردو میں دونوں طرح کی جمع استعمال ہوتی ہیں، جیسے اردو میں ہم کتاب سے کتابیں اور کتابوں بھی کرتے ہیں، اور اردو میں کتب بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور اردو کا جمع کا سٹرکچر بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں جو عربی میں جمع کا سسٹم ہے وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، جو فارسی میں جمع کا سسٹم ہے وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور غالباً ہندی کا بھی استعمال ہو جاتا ہوگا۔ تو اس میں کیونکہ بہت ساری زبانوں کے جو اصول ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو بہت ہی مشکل بن جاتی ہے، لیکن ہم کیونکہ اردو بولتے آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون سی والی جمع ہے اور کون سا والی چیز واحد ہے۔ مثال کے طور پر ایک اردو میں لفظ ہے بھیڑیے۔ اب بھیڑیے کو ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے جی بھیڑیے پلورل ہے بھیڑیا کی، مگر اگر ہم کہیں کہ بھیڑیے نے کہا تو ہم فوراً پہچان جائیں گے نہیں نہیں، اصل میں تو یہ واحد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک بھیڑیے نے کہا، یہاں پر بھیڑیے جمع کے طور پر استعمال ہی نہیں ہوا۔ کسی اور کے لیے اس کو سمجھنا، جس کو اردو نہ آتی ہو، کسی انگریز نے اردو سیکھنی ہو، اس کے لیے تو بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے رول مرتب کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ عربی میں کیونکہ ایک تو ہے سائنٹیفک، اوپر سے کیونکہ تمام عالم نے قرآن سیکھنا تھا، تو اس کے رول بہت زیادہ اچھے طریقے سے مرتب کیے گئے ہیں، تو عربی گرامر سیکھنا بہت آسان ہے کسی اور زبان کی گرامر کو سیکھنے کے مقابلے میں۔ تو اس جمع کو جو ٹوٹی پھوٹی جمع ہے اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ اسی طرح اگر علم ہے تو اس سے اگر جمع بنتی ہے علوم، تو یہ بھی ٹوٹی پھوٹی جمع ہے۔ اب پچھلی میں کتاب میں تو الف نکال دی گئی، اس میں واو ڈال دی گئی،
تو یہ بھی توڑ کے بنی ہے، اس کو بھی جمع مکسر کہتے ہیں۔ اور جمع مکسر کے ساتھ جو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی عقل والی مخلوق نہ ہو تو اس کے ساتھ مؤنث واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ علوم ہے تو علوم کے ساتھ اگر آپ نے مثلا کہنا ہو یہ علوم، تو پھر آپ کہیں گے ہادی ہی علوم، یہ کامن اس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کتب ہے تو ہادی ہی کتب ہوگا، مگر اگر مسلمونہ ہے تو پھر وہ ہوگا ہاؤلائی مسلمونہ، اس میں پلورل کے ساتھ پلورل ہی استعمال ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے نمبر کے اندر واحد اور جمع کیے تھے۔ واحد جمع کے اندر ہم نے ایک جمع سالم پڑھی تھی جس کے اندر اونا اور اینا ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے مسلمن سے مسلمونہ یا مسلمینہ۔ اور ایک ٹوٹی پھوٹی جمع تھی جیسے کتاب سے کتب، علم سے علوم، جس کے اندر آپ جو بنیادی لفظ ہے اس کو توڑ کر اس کے درمیان میں کچھ ایڈ کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایک اور چیز پڑھیں گے، یہ حدیث ہے، شاید لوگوں نے پہلے دیکھی ہو، دیکھ کے ویسے سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ کہ ایک سبحان اللہ و بحمدی بتایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایک سبحان اللہ العظیم بتایا گیا، یہ دو بتائے گئے۔ اور کلیمتانی سے اب آپ کو اگر نہیں بھی عربی آتی تو آپ کو فیل آ جائے گا کہ اس کا مطلب ہے دو کلمے۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو دونوں بڑے محبوب ہیں۔ وہ دونوں جو ہیں وہ زبان کے اوپر ہلکے ہیں، یعنی ادا کرنے میں بہت آسان ہیں، اور وہ بہت بھاری ہیں وزن میں۔ ترازو میں جائیں گے تو بڑا ان کا وزن ہوگا۔ ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدی، دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ آج کی کلاس میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا فریقین، ایک لفظ ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، والدین۔ تو والدین کا بھی مطلب ہوتا ہے دو والد، یعنی ایک والد اور ایک والدہ۔ تو عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تثنیہ۔ اور جو تثنیہ بنتا ہے وہ آنی اور عینی سے بنتا ہے۔ جو جمع سالم بنتی ہے وہ اونا اور اینا سے بنتی ہے، تثنیہ آنی اور عینی سے بنتی ہے۔ قرآن شریف میں استعمال کم ہوتی ہے، لیکن آپ کو والدین یاد ہے نا، تو آپ کو یہ تو پتہ لگے گا کہ ایک تثنیہ تو ایسے ہوتا ہے عینی، والدینی عینی، یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور اگر یہ حدیث اگر تھوڑی سی بھی یاد ہونا کہ کلیمت آنی حبیبت آنی الرحمانی، تو آپ کو یہ بھی یاد ہوئے گا آنی، بس یہ آنی اور عینی یہ دو آتے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی آسان ہے، مسلمون اور مسلمین کامن استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے گا تو اب آپ پہچان سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہچاننا ضروری ہوتا ہے کہ جو اسم استعمال کیا گیا ہے وہ واحد ہے یا جمع ہے یا تثنیہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اس پہچان کے بعد آپ درست ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اب جو چارٹ بن جائے گا اگر ہم اس کو دیکھیں، سادہ بیسک چارٹ، تو واحد جو ہے وہ یا مسلم ہوگا یا مسلمہ ہوگا مؤنث میں۔ مسلم جو ہے یہ مسلمون بھی آتا ہے، مسلمن بھی آتا ہے، مسلمین بھی آتا ہے۔ یہ کیوں اس طرح تین طرح سے آتا ہے یہ ہم انشاءاللہ بعد میں چند کلاسوں کے بعد اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور جو تثنیہ ہے وہ اگر مذکر ہوگا تو وہ ہوگا مسلمانی اور مسلمینی، یعنی یہ کلیمتانی کے وزن پہ ہے اور یہ والدینی کے وزن پر ہے۔ اور مؤنث ہوگا تو مسلمتانی، وہی آنی اس میں مسلماتن میں لگ جائے گا، تو مسلمتانی اور مسلمتینی۔ اور جو جمع ہے وہ ہم نے پہلے بھی پڑھ لی تھی، مسلمون اور مسلمینہ۔ اور جو مؤنث کی جمع ہے وہ ہوتی ہے مسلماتن اور مسلماتن۔ یہ مؤنث کی جمع بھی ہم کامن استعمال کرتے ہیں۔ مدرسۃ البنات ہے، اب بنات ہمیں پتہ ہے۔ جناتن تجری، یہ یاد ہوتا ہے لوگوں کو، جنات جو ہے یہ جنہ کی جمع ہے، جنتن واحد ہے، جناتن جمع ہے۔ آیاتن واحد ہے، آیاتن جمع ہے۔ یہ تو قرآن شریف میں اتنا آتا ہے، آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے، بس اب اس کو ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔